اور اللہ پاک فرماتا ہے ومن احسن ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر قوم یعنی کوئی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر جو لوگوں کو دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف دعوت دے، دین کی طرف بلائے اور وہ نیک کام کرتا رہے اور کہے کہ میں تو مسلمان آج بھی بات ہے اللہ کی طرف دعوت خود نیک کام کرنا اور یہ کہنا ہے میں مسلمان۔ یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوگی اس سے بہتر دنیا میں کوئی اب بلانے کی اس میں جتنی اچھی ہوگی وہ اچھا ہوگا۔ یہ تین چیزیں یہ تین ٹیلنٹس جس آدمی کے اندر ہو وہ نہیں چاہو تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ تین باتیں کسی میں نہیں ہو سکتی، صحیح ہے نا؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر دعوت اس نے دی، ان سے زیادہ نیک کام کون کر سکتا ہے اور ان سے زیادہ دعوی اسلام کن کا اچھا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آیت کریمہ یہ عام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے مراد حضور کی ذات ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد وہ تمام کے تمام لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو پانچ ٹائم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عام ہے، اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو دین کی دعوت میں چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، پوری دنیا میں اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں، جو میری طرف لوگوں کو بلائے اس سے بہتر کوئی نہیں، جو میری طرف لوگوں کو بلائے خود نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روح زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دنیا میں کسی ماں نے آپ کی طرح حسین بچہ جنا ہی نہیں، آپ سے بہتر اچھا کسی ماں نے دنیا میں جنا ہے، بے شک آپ سے بہتر کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے بہتر کا کوئی خیال نہیں لا سکتا ہے۔ اب اس نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یقیناً اللہ عز و جل کو تو ناراضگی ہوگی، اللہ تو ناراض ہوگا نا، یقیناً اللہ ناراض ہوگا۔ میں نے دشکر کہا تھا کہ گناہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے آپ گناہ کیے توبہ کر لی، اب آپ گناہ نہیں کریں گے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مطلب آپ نے توبہ کیا گناہ کر کے اور پکا وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، یاد کر اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ کی ہونے کی توبہ کو کرنے کی ہے، آپ یہ نہیں کہ آپ کے گناہ کو ڈالے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نے چوری کی جس کا مال تھا اس کو لوٹا دیا، یا یہ کہ آپ کے پاس خرچ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، آپ نے معافی لے لی، پھر آپ نے توبہ کر لی، جب چاہے گا معاف کر لے گا، پوری زندگی بھر چوری کرتا رہا، استغفر اللہ لا حول، اللہ کسی کو چور نہ بنائے، مگر آخر میں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، توبہ کر لیا، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ یعنی بہت سارے گناہ ہیں کہ توبہ کے بعد اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، مگر کچھ گناہ وہ ہے کہ آپ کتنوں بھی توبہ کریں نہیں وہ معاف نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اس کی پینشمنٹ نہ ملے گی، جب تک سزا نہیں ملے گی، جب تک آپ اللہ کے دیے ہوئے شریعت کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق وہ تمام پروسیس پورا نہ کر لیں گے، آپ کی توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اور گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ ہے اللہ کے رسول کی شان میں غیبت کرنا، اللہ کے رسول کی شان میں برائی کرنا، اللہ کے رسول کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا ملے گی۔ ایک میں نے مثال طلاق کی دی تھی کہ کوئی پیریڈ کے زمانے میں اپنی عورت کو طلاق دیتے تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور ناجائز و حرام گناہ سے ہوتا ہے نا، تو پیریڈ کے زمانے میں طلاق دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مگر طلاق
دیکھا تو واقع ہو جائے گی. ٹھیک ایسے ہی پیشاب پینا ناجائز و حرام ہے, شراب پینا ناجائز و حرام ہے, لیکن اگر کوئی پیاسا پی لے تو اس کی پیاس مٹ جائے گی. صبح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن کوئی بھوکا کھائے گا تو اس کی پیاس بھوک مٹ جائے گی. ٹھیک اسی طرح طلاق دینا ایسے حالت میں حرام ہے, مگر طلاق دے گا تو واقع ہو جائے گی. چلیے طلاق دینے کتنی 3 طلاق. اس وقت تک کوئی بات کریں گے کہ طلاق کا کیا سسٹم ہے, کس طرح طلاق دینا چاہیے اگر دینا بھی پڑے. مگر چونکہ آج یہ موضوع نہیں ہے, بات آئی ٹاپک سے ریلیٹڈ, اس لیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی, مگر حرام ہوا ہونے کا. اب ہے امام صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب غلطی ہو گئی, غصے میں تھا, نشے میں تھا, اس میں تھا, اس میں تھا. طلاق نشے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, شراب پی کر کے طلاق ہو جاتی ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کوئی جھگڑا کا رشتہ نہیں ہے کہ ادھر رشتہ بنا اور شراب کیا طلاق دے دی اور ان کا کھیل بنا کے رکھا ہے. اس لیے طلاق ہو جائے گی. مفتی صاحب غلطی ہوئی, میں نے دھیان رکھ لیا, معاف ہو گیا, میں دعا کرتا ہوں, اس کے لیے صدقہ دیتا ہوں. چاہے تو آپ 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دان کرا دیجیے, اب 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دان دے دیتے ہیں. چلیے ایک برس حائل کر دیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, اور میری بھی جس طرح پہلے حالات کی اس طرح حالات کرا دیجیے. مسئلہ یہ ہے کوئی چانس نہیں, 3 طلاق آپ نے دے چکا ہے, تو اب فوراً آپ کی وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. اب پروسیس کیا ہے, پروسیس کیا ہے کہ اب یہ ضروریات بھی ہے جس نے طلاق دے دیا ہے, اب وہ عورت آپ کی بھی نہیں ہے. اب 3 ہے, 3 پیریڈ گزرنے کے بعد اب چاہے تو وہ شادی کرے یا نہ کرے, اور اگر وہ اس سے شادی کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے, وہ طلاق دے بھی سکتا ہے, دے بھی سکتی ہے, اور وہ طلاق دے بھی دے سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی ہے. یہ بھی ہے. لیکن اگر اس کو دیا آ جائے, بال بچے والے ہیں, بیوی نے سوچا کہ میرے بال بچے ہیں پہلے شوہر سے, تو اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی ہوں تو بچوں کو کیا سوچیں گے, تو کہا کہ آپ تو طلاق دو, پہلے والے شوہر کی بات کر رہا ہے, تو اب وہ طلاق دے سکتا ہے. اگر اس میں کوئی دباؤ نہیں, اس میں کوئی روشن نہیں, اس میں کوئی ہتھیار نہیں, اس میں کوئی کیسر نہیں, وہ اپنی مرضی سے, اور یہ اپنی مرضی سے, دو اپنی مرضی سے طلاق وہ دے, اور یہ طلاق کہ ہم کا طلاق دے سکتے ہیں. پھر اس نے طلاق دیا تو 3 پیریڈ گزرنے کے بعد اب یہ پہلے والے پتی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے تو کر سکتی ہے. اسی کا نام حلال ہے, مگر حلال کا معنی وہ ہے بنا حرام کر کے رکھا ہے. سب ہوگا لگتا ہے حرام خراب چیز ہے, نہیں, شریعت میں جو پروسیس بتایا ہے حلال کا, اگر آپ حلال کا پروسیس سمجھ لیں گے انشاءاللہ کوئی بھی آئے تو مان لیں گے. تو پھر کہنا یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دینے کے بعد ہم توبہ کریں, نماز پڑھیں, اپنی نام جان کے کریں, جو آسان ہوتا کریں, تو اس کی توبہ قبول ہوگی, یہ حلال ہوگی نہیں, پروسیس کرنا پڑے گا, سزا دینا پڑے گا. سزا کیا ہوگی کہ اگر یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ شادی کرے گی, پھر اس کی مرضی سے وہاں سے آئے گی, پھر ادھر گزاری کی وہ بچ جائے گا, اور پھر باپ کی ادھر کو گزاری کی, پھر وہ شوہر اور میرے حلال ہو جائے گی. اس کی سزا کو بیان کر رہا ہے. تو ہمارے کیا ایک نام کو مسجد میں دان کر دیا, بس مدرسہ بنا دیا, یہ کیا وہ کیا, توبہ اس کی کافی کیوں نہیں ہوئی. پتا نہیں چلا کہ کچھ گناہ ہوئے ہیں کہ توبہ کے بعد وہ معاف نہیں ہے جب تک کہ آپ کو سزا مل جائے. دوسرے شوہر سے شادی کرنا, پھر وہاں سے یہاں نکل آنا, یہ گمبھیر سزا ہے. اب میں ان اہل حدیث کو دعوت دیتا ہوں, بھائی تم کو کہتے ہو کہ گناہ کرے شوہر, سزا ملے عورت کو. میں عام طور پر یہ چاہتا ہوں کہ یہاں حقیقت میں سزا عورت کو نہیں, سزا مرد کو ملی ہے, کیونکہ اس کو دوسرے کا جھوٹا کھانا پڑے گا. عورت کو کون سی سزا ہے, عورت کو مزہ ہی پتا ہے, عورت کو کوئی سزا نہیں ہے, کیونکہ وہ شوہر کے پاس پہلے بھی تھی, اب وہ شوہر کے پاس ہے, اس کو سزا نہیں ہے. سزا پہلے والے شوہر کا ہے, اس کو دوسرے کا جھوٹا استعمال کرنا پڑے گا, دوسرے کا جھوٹا کھانا پڑے گا. لہٰذا وہ حدیث کے جاننے والے, اپنے آپ میں حدیث کہنے والے, یہ سزا مرد کو نہیں, یہ سزا عورت کو نہیں, حقیقت یہ مرد کو سزا ہے. اسی طرح اسلامیہ